السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے والی ہوں بہت 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 پرانے زمانے کی اور بہت زیادہ ہارر ہے۔ میری خالہ نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی، بلکہ سناتی رہتے اکثر وہ۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہماری جو نانی ہے، یعنی میری خالہ کی جو امی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اب تو فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، لوگ گھروں میں مطلب پانی موجود ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں ہمیں ندیوں سے اور چشموں سے پانی لانا پڑتا تھا۔ تو ہم بہت زیادہ صبح سویرے جاتے تھے، یعنی روشنی پڑنے سے پہلے ہم لوگ جاتے تھے، تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے ہم گھروں کو واپس پہنچے۔ بیکاز اس زمانے میں لوگ جو عورتیں ہوتی تھی وہ بہت پردہ کرتی تھی غیر مردوں سے۔ تو اس نے کہا کہ ایک تو یہ بات بھی تھی، ایک یہ تھی کہ لوگ پنکچوئل تھے، یعنی بہت جلدی اٹھتے تھے نماز کے لیے اور کاموں کے لیے، اپنے کاموں پر جانے کے لیے، گھروں کی صفائیاں وغیرہ، ناشتہ وغیرہ کے لیے۔ تو اس کے لیے پانی ہمیں چاہیے تھا، تو اسی وجہ سے بہت جلدی ہم جاتے تھے۔ تو یعنی کہ 4 بجے تک، یعنی صبح کی روشنی پڑنے سے پہلے ہم جاتے تھے۔ تو میری نانی، وہ میری خالہ کہتی ہے کہ امی کہتی تھی کہ ہم بہت ساری دوستیں ایک چشمے پر جاتے تھے۔ تو ایک دن ہماری ایک دوست کے ساتھ یہ ہوا کہ اسے مسٹیک ہوا، یعنی وہ رات کے 3 بجے اٹھی اور اسے لگا کہ یہ جو ہے بہت دیر ہو گیا ہے، اور میری ساری فرینڈس جو ہے وہ لیک پر، یعنی کہ جو تالاب تھا، جو چشمہ تھا، اس پر چلی گئی ہوگی۔ تو اس لیے اس نے جلدی جلدی 2-3 مٹکے اٹھائے اور بھاگ کے آ گئی۔ اب جب وہ تالاب پہ آ گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا، تو اسے وہاں یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہاں اسے دیر، یعنی وہ جلدی آئی ہے، اسے دیر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے غلطی ہو گئی۔ خیر، اس نے کہا کہ اب آئی ہوں تو مٹکے بھر دیتی ہوں اور چلی جاتی ہوں۔ تو اس نے جیسے ہی مٹکے بھر دیے اور گھر کی طرف روانہ ہونے والی تھی، تو اس کے سامنے یعنی فرنٹ سے ایک سایہ گزرا، تو وہ کافی ڈر گئی، اسے لگا شاید کوئی تھا۔ خیر، وہ چلنے لگی تو تھوڑی دیر بعد جانے کے بعد اسے پھر لگا کہ کوئی جو ہے اس کے آگے سے گزرا ہے، اس کے فرنٹ سے۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، چونکہ کوئی نہیں تھا، تو اسے اور بھی اب ڈر جو ہے لگنے لگا تھا۔ تو وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اتنے میں جیسی وہ گھر کے قریب پہنچی ہے، یعنی زیادہ دور نہیں تھی، تو اچانک پیچھے سے اسے کمر پہ کسی نے تھپڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ کافی ڈر گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، تو وہ بھاگ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے مٹکے وغیرہ جو ہے اپنی جگہوں پہ رکھ دیا اور جا کے سو گئی۔ اب صبح ان کی ساری فرینڈز جو لیک پر چلی گئی، تو یہ نہیں تھی، وہ سب واپسی پر ان کے گھر چلی گئی کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ تو اسے شدید بخار ہوا تھا اور اس نے ان سے کہا کہ میں چلی گئی تھی، میں مٹکے بھر کے بھی لائی، اور اس نے اپنی سٹوری بھی سنائی۔ تو میری خالہ کہتی کہ امی نے کہا کہ اسے 2-3 دن سے بخار تھا، وہ کافی ڈر گئی تھی، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم سارے دوستیں بہت ڈر گئے، اور ہمیں ہمارے گھر والوں نے جو ہے روکا کہ آئندہ آپ لوگوں نے 4 بجے بھی نہیں جانا، بلکہ 6 بجے جانا، اور جس جگہ سے آپ لوگ پانی لاتے وہاں نہیں جانا، بلکہ اب دوسری جگہ پر آپ لوگوں نے جانا ہے۔ تو پھر ہم نے وہ جگہ چینج کی، لیکن ہم آج بھی ڈرتے ہیں اور مطلب اس کو یاد کرتے، اس کی یادیں ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن دیکھیے دوستوں، اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہماری جو عورتیں ہیں اسپیشل جب ان کی شادیاں ہوتی ہے، تو وہ اپنے کام کو اس طرح نپٹاتی ہے جیسے کہ اسے نمبرز دیے جا رہے ہیں، اس کے مارکس مل رہے ہیں، کوئی سہرا اس کے سر باندھا جائے گا کہ اس نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت وقت پہ کیا۔ دیکھو دوستو، یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے اور ڈراؤنی کہانی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وہ مجھے مل گئی ہے کہ میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب نمبر 1 کے چکر میں ہم خود کو بہت زیادہ جو ہے تکلیف دیتے ہیں، خود دکھ اٹھاتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ غلط ہے، ہاں دوسروں کو خوش کرے لیکن خود دکھ نہ اٹھائے، پہلے خود کو خوش کرے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے، ہماری عورتوں کی یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو ہمیں نمبر ملے، دیکھو نمبر 1 آنے کے چکر میں اور اپنا کام جلدی ختم کرنے کے چکر میں اس نے جان کی بازی ہاری۔ تو خدا کے لیے ایسی کام جو ہے ایسے وقتوں پر نہ کرے کہ جس سے آپ کو کوئی بھی نمبر نہیں مل
مل رہا اور کوئی بھی تعریف نہیں، لیکن خود کو اپنی مطلب اپنی جان گنوا نہ بیٹھے۔ تو میں بھی اس عورت کے لیے بہت پریشان ہوئی، اور یہ بہت ڈراؤنی کہانی ہے دوستوں۔ یہ ہم صرف سنتے ہیں، جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا تب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ کتنی ڈراؤنی چیز تھی کہ وہ بیچاری اتنی آدھی رات کو ذرا سوچے تالاب پہ گئی تھی، جو کہ کتنی ویران جگہوں پہ یہ پانی ہوتا ہے نا، ہر جگہ کھیت گھاس جنگل فارسٹ درخت یہ ہوتے ہیں پانی کے، جہاں پانی ہوتا ہے یہ چیزیں وہاں ہوتی ہے، اور پھر اس کے قریب سے سائے گزر رہے تھے۔ کتنی خوفناک بات ہے، اس نے جو خوف دیکھا تھا وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی مسٹیک تھی بیچاری کی، اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو مجھے تو بہت اس کہانی سے ڈر لگا۔ اچھا دوستو، اگر آپ لوگ میری کہانیوں کو پسند کرتے ہو، میرے چینل کو پسند کرتے ہو، تو پلیز 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 مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔